بجلی صارفین کے لیے بری خبر، کنیکشن فیس بڑھانے کا فیصلہ، فیس 1220 روپے سے 18,000 روپے کرنے کی درخواست۔ نیپرا میں سماعت کے بعد فیس بڑھا کر ڈیمانڈ نوٹسز کا اجرا ہوگا۔ ملتان کے شہریوں نے درخواست واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ عام انتخابات کے بعد قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس، ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر سے منتخب ایم این ایز نے حلف اٹھایا۔ علی موسیٰ، عبدالقادر گیلانی، زین قریشی اور دیگر شامل۔ یوسف رضا گیلانی نے بطور رکن قومی اسمبلی حلف اٹھایا۔ سابق وزیر اعظم نے سینٹ کی نشست چھوڑ دی۔ سینٹ نے یوسف رضا گیلانی کی نشست خالی قرار دے دی۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ، اراکین اسمبلی کے حلقوں کا پلان طلب، ضلع انتظامیہ پی این ڈی بورڈ کو اسکیمیں ارسال کرے گی۔ حلقوں کے لیے فی کس 10 کروڑ روپے مختص کرنے کا پلان۔ محمد رفیع اللہ کو پی سی بی کا سینئر جنرل مینیجر میڈیا تعینات کرنے کا فیصلہ۔ محمد رفیع اللہ پہلے 33 سال ڈائریکٹر میڈیا برائے وزیر اعلیٰ خدمات انجام دے چکے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے پنجاب حکومت سے خدمات مانگی تھیں۔ اینٹی کرپشن کی خود مختاری ختم کرنے والے آرڈیننس کے میعاد مکمل، محکمہ قانون نے نیا آرڈیننس جاری کر دیا۔ اینٹی کرپشن بیوروکریسی کے خلاف کارروائیاں کر سکے گی۔ سرکاری افسران کے غیر ملکی دوروں پر عائد پابندی ختم، غیر ملکی دوروں سے متعلق 29 جنوری کا خط واپس لے لیا گیا۔ نگران حکومت نے گزشتہ ماہ پابندی لگائی تھی۔ ملتان ڈویژن کے 9 لاکھ سے زائد مستحق خاندانوں کو راشن ملے گا۔ پنجاب حکومت کا نگہبان رمضان پیکج کے ذریعے بھرپور ریلیف فراہم کرنے کا مشن۔ کمشنر ملتان مریم خان کی روحی سے گفتگو، کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نادرا ڈیٹا ویریفیکیشن کا آغاز کر دیا گیا۔ مکمل اسکیم کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے گا۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ڈی سی ملتان کی زیر صدارت اجلاس کل ہوگا۔ نگراں حکومت کے جاتے ہی جنوبی پنجاب میں ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی۔ ملتان میں ہیڈ محمد والا روڈ کا کام سست روی کا شکار، 12 کلومیٹر سڑک 1.5 سال بعد بھی نامکمل۔ روڈ تنگ ہونے سے ٹریفک روانی متاثر، شہر سلطان تا جتوئی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سفر کرنا بھی دشوار، حادثات معمول، مٹی اڑنے سے روڈ کے اطراف کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ میونسپل کمیٹی دنیا پور مالی بحران کا شکار، بل کی عدم ادائیگی پر بجلی کنیکشن منقطع، میٹھے پانی کی سپلائی معطل، شہریوں کی طرف سے نوٹس لینے کی اپیل۔ بھاولپور میں نمونیا، ایک اور معصوم جان نکل گیا۔ رواں سال جاں بحق بچوں کی تعداد 65 تک جا پہنچی۔ 24 گھنٹے میں 21 نئے مریض رپورٹ، 15 صحت یاب ہوئے۔ مہنگائی کے دور میں ریلیف کی امید دم توڑ گئی۔ بہاولپور میں خواتین یوٹیلیٹی سٹورز پر خوار، گھنٹوں انتظار کے باوجود آٹا نہیں ملتا۔ منظور نظر افراد کو نوازا جاتا ہے، خواتین کا الزام۔ چپ کلاں میں ادویات عوامی دسترس سے باہر، قیمتوں میں کئی گنا اضافہ، مریض لواحقین پریشان، گھر کا چولہا جلائیں یا مریض کا علاج کرائیں، شہریوں کی دہائی۔ 200 یونٹ فری دینے کے دعوے داروں نے 7 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی۔ ملتان چیمبر آف اسمال ٹریڈرز نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ صدر چودھری طارق کریم کی روحی سے گفتگو، کہا کہ چھوٹے تاجر اور عوام پہلے ہی بدحالی کا شکار ہیں، حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کرے۔ ایم سی شجاع آباد کے ملازمین 2 ماہ کی تنخواہ سے محروم، فائر بریگیڈ اور عملہ صفائی کا احتجاج، تنخواہ کی ادائیگی تک احتجاج جاری رکھنے کی دھمکی، اعلی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور انتظامیہ نے طلبہ کے لیے حصول تعلیم مشکل بنا دیا۔ بس پوائنٹس کی بندش پر احمد پور شرکیہ کے طلبہ پھٹ پڑے،
کہا روزانہ کا 600 روپے کرایہ ناقابل برداشت ہے. بسوں کی بندش سے کئی طالب علم تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہیں. گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ. جنوبی پنجاب میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن. ایک روز میں 66 بجلی چور دھر لیے گئے. 45,68,000 روپے جرمانہ. نادہندگان سے 3 کروڑ 8 لاکھ روپے ریکور. میپکو کے نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر رانا محمد ایوب خان نے ذمہ داریاں سنبھالی. انجینئر رانا محمد ایوب خان میپکو میں جنرل مینیجر ٹیکنیکل کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. غیر معیاری اور غیر قانونی ادویات کیس میں ملزم کو 1 لاکھ روپے جرمانے کا حکم. چیئرمین ڈرگ کورٹ ملتان محمد سلیم اللہ نے فیصلہ سنا دیا. ملتان میں ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز کی شامت آئی. محکمہ ایکسائز کا شہر بھر میں جنرل ہولڈ اپ. 1379 گاڑیوں کی چیکنگ. 534 ڈیفالٹرز نکلی. 1 کروڑ 25 لاکھ روپے خزانے میں جمع. نمائندہ وفاقی محتسب ملک مشتاق عوام کی سرگودہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس آمد. عوام سے مسائل دریافت کی. خواتین نے وفاقی محتسب کے نمائندے کو مشکلات بارے بتایا. بورڈ آف ریونیو پنجاب نے رجسٹریاں پورٹل پر محفوظ کر لی. مالکان کو ڈیٹا تک رسائی کے لیے کوڈ فراہم کیا جائے گا. منصوبے کے تحت 13 ملین رجسٹریاں ڈیجیٹلائزڈ کی جا چکی ہیں. ڈی سی میاں والی کی زیر صدارت کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس. ڈرگ رولز کی خلاف ورزی پر 9 کیسز کی سماعت. ڈرگ رولز پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت. چولستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام صادق آباد میں تقریب. 40 سے زائد معذور افراد میں رمضان پیکج کے تحت راشن بیگ تقسیم. بریل سسٹم اور رسمی ایجوکیشن کا بھی اہتمام کیا گیا. صادق آباد میں آغوش پروگرام کا دائرہ کار وسیع. BISP میں نان رجسٹرڈ خواتین بھی اہل ہوں گی. حاملہ خواتین کو 23,000 روپے تک رقم ادا کی جائے گی. سیکرٹری زراعت پنجاب کی زیر صدارت اجلاس. گندم کی برداشت اور فصل کی موجودہ صورتحال بارے بریفنگ. گندم کی فی ایکڑ پیداوار 40 من سے زائد متوقع. خانیوال میں تل اگاؤ خوشحالی بڑھاؤ سیمینار. کسانوں کو بہتر پیداوار کے حوالے سے آگاہی دی گئی. ڈائریکٹر زراعت ملتان شہزاد صابر مہمان خصوصی تھے. کپاس کی بہتر پیداوار ٹیکنالوجی کا سود مند استعمال. سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ملتان میں 1 روزہ کورس. مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. جنوبی پنجاب کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب ثاقب ظفر سے نواز شریف یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران کی ملاقات. یونیورسٹی کے نیو کیمپس منصوبے بارے گفتگو. ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی یونیورسٹی کی داخلی شاہراہ کو کشادہ کرنے بارے ہدایت جاری. صنفی تشدد کا خاتمہ وقت کی اہم ضرورت. یونیورسٹی آف لیا میں صنفی تشدد کے خلاف 2 روزہ ورکشاپ. اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے ماہر ٹرینرز نے شرکاء کو لیکچر دیا. خواجہ سراؤ کو ہنرمند بنانے کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام. گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول ملتان میں نمائش. خواجہ سراؤ کے ہاتھوں سے تیار کردہ اشیاء کے سٹالز. تعلیمی بورڈ ملتان کے زیر اہتمام میٹرک کے سالانہ امتحانات. جماعت دہم کے امتحانات کل سے 18 مارچ تک ہوں گے. جماعت نہم کے پیپرز 19 مارچ سے 5 اپریل تک جاری رہیں گے. بہاولپور میں بھی کل سے امتحانات شروع ہوں گے. وسیع ملک میں کمبائن امتحانی سینٹر. اہل علاقہ سراپا احتجاج. الگ الگ سینٹر بنانے کا مطالبہ کر دیا. ڈی جی خان میں داخلے.com کی جانب سے ایجوکیشنل ایکسپو. CEO داخلے.com ڈاکٹر فراز بلال کی شرکت. مینا جعفر لغاری مختلف یونیورسٹیز کالجز کے طلباء کی شرکت. سٹالز بھی سجائے گئے.
نیو گیریزن اسکول صادقآباد کے سالانہ نتائج، مقامی شادی ہال میں تقریب، طلبہ والدین کی شرکت، پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں انعامات تقسیم، بچوں نے ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ نئے سول ججز کی بھرتی کے لیے کل سے امتحانات کا آغاز، جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر کے 318 امیدوار شرکت کریں گے۔ ملتان کے تعلیمی اداروں میں اسپورٹس گالا کی رونقیں، نمل یونیورسٹی میں تفریح سے بھرپور اسپورٹس فیسٹیول، طلبہ کے کھیلوں کے مقابلوں میں بھرپور شرکت، انٹر کالجز میں بھی اسپورٹس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز۔ پی سی بی نیشنل انڈر 16 کرکٹ ٹورنامنٹ آخری لیگ میچ لاہور میں ریجن کی ٹیم نے بہاولپور کو 199 رن سے شکست دے دی۔ لاہور ریجن کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر 338 رن سکور کیے۔ ہدف کے تعاقب میں بہاولپور کی ٹیم میں 45 اوور میں 139 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔